بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان کا 14واں باب ہے ذکر الہی۔ مرکزی نکات ہیں حکم ذکر، عظمت ذکر، سب سے افضل اور اہم، دنیا میں جنت، دل کی زندگی، ذکر کا نور، ایمانی صفات کی پیدائش، مسلسل ترقی، ذکر کی صورتیں، کامیابی کا راز کثرت ذکر۔ حکم خداوندی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ارشاد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ مزمل 8۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس کی طرف رخ کر لو۔ ایک جگہ شفقت کے ساتھ یاد دہانی فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ المنافقون 9۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ عظمت ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ خاکی، حقیر اور ناچیز انسان کے لیے یہ کتنی عمدہ بشارت ہے۔ اس پیارے ارشاد پر لاکھوں جانے تو کیا تمام مخلوق کو قربان کر دیا جائے تو کم ہے۔ اگر ہمارے جسم میں لاکھوں زبانیں ہوتیں تب بھی اس مہربانی کا شکریہ ادا نہ ہو سکتا تھا۔ دنیا کا معمولی سا حاکم یا رئیس اپنے سے کم تر کو یاد کرے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مالک الملک رب کائنات یاد کرے تو بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان بلند کے مطابق اس فرمان کے کئی مطلب مفسرین نے بیان کیے جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی نقل کی ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اگر وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اگر مجلس میں وہ مجھے یاد کرے تو اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بخاری 6:2694۔ ارشاد نبوی ہے کلمات ذکر عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں، ان کی ایک گونج ہوتی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا اللہ کے پاس موجود ہو؟ احمد حاکم صحیح الاسناد۔ مشہور محدث حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الفاظ میں احادیث کی روشنی میں اپنی کتاب الوابل الطیب میں ذکر کے 100 فوائد بیان کیے۔ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے پر اللہ کی صلاۃ، رحمت اور فرشتوں کی صلاۃ، دعا ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جس پہاڑ یا میدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ذکر بڑی عظمت والی چیز ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اعمال میں سب سے افضل ذکر ہے۔ ارشاد نبوی ہے کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا، سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو دین کی بنیادی چیز نہ بتاؤں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لو؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت میں رکھو۔ بیہقی مشکات 5025۔ ارشاد فرمایا مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا مفرد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مرن مٹنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا، چنانچہ وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ 2596۔ ترمذی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احکام تو شریعت کے بہت ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ ترمذی 2375۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخری ملاقات میں پوچھا، مجھے سب سے افضل امر اللہ کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتائیے۔ فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ ارشاد نبوی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپیے یعنی درہم ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور تجربے کی روشنی میں فرمایا، یہ آسان عبادت ہے لیکن افضل ہے، اس کے لیے ثواب اور انعام کے وعدے سب سے زیادہ ہیں۔ یہ عمل ہے کہ دیگر مشغولیتوں میں رہتے ہوئے بھی ذاکر کی ترقی جاری رہتی ہے۔ متقیوں میں سب سے معزز ذاکرین ہیں، کیونکہ تقویٰ کی منزل جنت ہے اور ذکر کی انتہا اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ شریعت کے تمام اعمال ذکر کے لیے ہی مقرر کیے گئے۔ اعمال میں وہ عمل سب سے افضل ہے جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے نفل عبادات اور حج و عمرہ و جہاد کا بدل قرار دیا ہے۔ ذکر نعمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ ذکر دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے۔ جو شخص راحت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا، اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔ اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کو کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ ذکر لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کو کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ فرمایا جہاد بھی عذاب سے بچانے میں ذکر سے بڑھ کر نہیں، مگر یہ کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے۔ ارشاد نبوی ہے، ذکر جہنم سے آڑ ہے، شیطان کے خلاف ہتھیار۔ شیاطین ہمیشہ انسان کو گھیرے رہتے ہیں، اللہ سے بندے کے دل میں وحشت پیدا کرتے اور برائی کے وسوسے ڈالتے اور نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ ذکر شیطان کو دور کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اور ذکر سے غافل ہوتے ہی شیطان اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ الزخرف 36۔ جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنے غافل ہو تو ہم اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کسی پر غالب آتا ہے تو فوراً ذکر کا ہتھیار اس سے چھین لیتا ہے۔ ارشاد ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ المجادلہ 19۔ شیطان ان پر غالب آیا اور ان کو یاد الہی سے غافل کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے دل پر جمع ہوا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ بخاری۔ دنیا میں جنت۔ جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے، وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے، کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغ ہیں۔ تمام نیک اعمال کے مقابلے میں ذکر میں ایک خاص لذت ہے جو کسی عمل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور اس میں لذت آنے لگتی ہے۔ دل کی زندگی۔ ارشاد نبوی ہے، ہر چیز کا ایک سیقل ہوتا ہے اور دلوں کا سیقل اللہ کا ذکر ہے۔ مشکات۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ ذکر دل اور روح کی غذا ہے۔ ذکر سے دل انوار اور رحمت الہی سے جڑ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ منمانی اور نفسانیت ختم ہو جاتی ہے، تب دل کو حیات جاویدانی نصیب ہوتی ہے۔ مر کے ہوتی ہے زندگی حاصل، ایسے مرنے کی تم دعا کرنا۔ مر کے ہوتی ہے زندگی حاصل،
ایسے مرنے کی تم دعا کرنا۔ ذکر دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دل میں ایک ایسی سختی ہے جو صرف ذکر سے نرمی میں بدلتی ہے۔ ذکر کی وجہ سے انسان خود اپنے نفس کو بھولنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اپنے نفس ان کو بھلا دیے۔ دل سے خوف دور کرنے میں ذکر کو بڑی تاثیر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ ذکر کا نور، احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ ذاکر کے چہرے کو اللہ تعالیٰ اس نور سے سجا دیتے ہیں، ایک وقار اور ہیبت کا لباس اسے پہنا دیتے ہیں۔ اس نور سے اس کے چہرے پر حلاوت آتی ہے، یعنی اس کو دیکھنے والے ایک مٹھاس سی محسوس کرتے ہیں۔ یہ نور ذکر پورے بدن میں سرایت کرتا ہے۔ چنانچہ تہجد کے بعد کی دعا میں نبی علیہ السلام اس نور کے تفصیل کے ساتھ بدن کے ہر حصے میں سرایت کرنے کی دعا کرتے تھے۔ یہ نور زندگی میں بھی دل کے انشراح، بصیرت، فراست اور حق و باطل کی پہچان کی شکل میں ساتھ رہتا ہے، اور قبر میں، حشر میں، پلسرات کے اندھیروں میں بھی مومن کے آگے پیچھے رہتا ہے۔ ذکر سے ایمانی صفات کی تربیت۔ ذکر کی اصل اہمیت اس پہلو سے ہے کہ انسان کا تزکیہ اس سے ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ جس طرح علم کا دروازہ پڑھنا، لکھنا، تکرار اور مذاکرہ کرنا، اسی طرح اللہ کی محبت کا دروازہ ذکر ہے۔ ذکر اللہ سے دوستی کی جڑ ہے اور غفلت دشمنی کی جڑ ہے۔ ذکر سے قرب ملتا ہے اور غفلت سے دوری ہو جاتی ہے۔ غفلت سے خواہشات کا زنگ دل پر چڑھتا ہے اور اللہ کے نام سے وحشت اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ یہ وحشت ذکر سے ہی دور ہوتی ہے۔ شکر بندے کی اہم صفت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آپ کی نعمتوں کا شمار نہیں، کیسے ان کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہمیشہ ذکر کرو، شکر ادا ہو جائے گا۔ ذکر کی کثرت سے بندہ اللہ کی طرف ہی رجوع ہو جاتا ہے۔ اس کی امیدوں کا مرکز اور اس کی پناہ گاہ بس اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ ذکر سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ہیبت اور حضوری بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اسے احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے گویا اللہ اسے دیکھ رہے ہیں اور اللہ اس کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے اعمال میں ادب کی اعلیٰ شان اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پھر اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو میں اس کا حبیب بن جاتا ہوں، اور وہ غلط کاموں میں پھنستا ہے تو میں اس کا طبیب بن جاتا ہوں، یعنی اس کو اس کے حال پر میں نہیں چھوڑتا، اس کا علاج کر کے اپنا بنائے رکھتا ہوں۔ تربیتی خصوصیات کی وجہ سے ہمیشہ اسے اہل تربیت ذکر کی کثرت کرواتے ہیں۔ جنت کی شجرکاری و تعمیر۔ ذکر سے انسان کی مسلسل روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور بدن سے اپنے دنیاوی کاموں میں لگا رہے تب بھی دل میں ذکر ہوتا ہے اور اس کی ترقی درجات برابر جاری رہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ ذکر جنت کی شجرکاری ہے، یعنی ذکر سے جنت میں باغات لگتے رہتے ہیں اور جنت میں محلات تعمیر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، محلات کی تعمیر رک جاتی ہے تو بعض فرشتے پوچھتے ہیں، کام کیوں رک گیا؟ تو دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں، نیچے سے سامان تعمیر آنا بند ہو گیا ہے۔ دوبارہ بندہ ذکر شروع کر دے تو محلات کی تعمیر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ ذکر کی صورتیں۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے کلمات سے ذکر کرنا، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ، حسبی اللہ اور استغفر اللہ جیسے کلمات کا ورد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور پسندیدہ اعمال و نوافل انجام دینا، تلاوت قرآن، حدیث کا پڑھنا، علم کا سیکھنا سکھانا، نفل نمازیں پڑھنا اور زبان سے ذکر کرنا۔ اگر ساتھ میں دل ذکر کی طرف متوجہ ہے تو یہ زیادہ کامل ہے، اور اگر معنی یعنی اللہ کی عظمت، عیبوں اور کمیوں کی نفی کا دھیان ہے تو یہ ذکر اور بھی کامل ہے، اور اگر یہ ذکر نیک عمل مثلا نماز، جہاد وغیرہ کے اندر ہو تو اور بھی زیادہ کامل ہے، اور اللہ کی طرف یکسوئی اور کامل خلوص ہو تو یہ کمال کے آخری درجے کو پہنچا ہوا ذکر ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زبان سے ذکر، تسبیح، تحمید اور تمجید کے الفاظ ادا کرنا ہے، دل کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے دلائل میں تفکر کرنا، احکام اور مناہی کے دلائل میں غور و فکر اور صحیح حکم معلوم کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اسی طرح مخلوقات الہی کے اسرار میں غور و فکر کرنا ہے، اعضاء کا ذکر اطاعتوں میں غرق رہنا ہے۔ بعض علماء اکرام نے ذکر کی 7 قسمیں اس طرح لکھی ہیں: آنکھوں کا ذکر رونا ہے، کان کا توجہ سے سننا، زبان کا ثنا کرنا، ہاتھوں کا عطا کرنا، بدن کا وفا کرنا، دل کا خوف و رجا کرنا، اور روح کا ذکر تسلیم و رضا پیش کرنا ہے۔ ترغیب ذکر، ایک بزرگ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اے عزیز زمین دل میں ذکر حق کا حل چلا، پھر اس میں محبت خدا اور خلوص کا تخم بو، حدود شریعت کی کیاریاں بنا، خدا کے خوف، اس کی بے نیازی پر غور کر کے اپنے گناہ اور فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ بندے ہنسو کم اور زیادہ رو پر نظر رکھ کر گریہ و زاری کا پانی دے، پھر اسے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہہ کر رب کے حوالے کر دے۔ اے عزیز، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دل کی کھیتی ہمیشہ کی زندگی اور 2 جہانوں کی راحت اور آرام غارت ہو جائے گا۔ زندگی تو یاد خدا اور عبادت کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ذکر و عبادت نہ کرنا بے انصافی اور وعدہ خلافی ہے، کیونکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اقرار لیا ہے الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ افسوس جو مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور ذکر کرنے ہی کے لیے بنی، جو اشرف المخلوقات کہلائے، وہ خدا کو بھول جائے، جبکہ وہ کائنات کی چیزیں جو اس کے آرام راحت کے لیے بنی وہ ہر وقت یاد خدا میں مشغول ہیں۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ذکر دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، اس کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ کثرت ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور عظیم بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ حکم خداوندی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرے سارے اعمال میں کیفیت اور معیار بنانے کا حکم ہے، لیکن ذکر میں مقدار کثیر کا حکم ہے۔ اہل تربیت نے کہا کہ ذکر کے فائدے کا راز کثرت میں پوشیدہ ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں کثرت ذکر کا حکم ہے۔ ارشاد ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، مختلف صحابہ کو ہر وقت اپنی زبان ذکر میں تر رکھنے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا۔ بکثرت تاکید کی وجہ سے صحابہ اکرام مختلف شکلوں میں زبانی ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے، اور مجلس نبوی میں شرکت، نگاہ نبوی و کلام نبوی کی تاثیر، زبردست ایمانی ماحول اور تن من دھن اللہ کے لیے قربان کر دینے کی وجہ سے صحابہ کو صفت احسان حاصل تھی، یعنی انہیں ہر وقت دھیان رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اور منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، اس لیے ان کی نیکی میں پائیداری نہ تھی۔ فرمایا مذبذبین، وہ ڈلمل تھے۔ زبان سے بھی اگرچہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی آسان شکل دل سے ذکر کرنا ہے۔ حضور کی مجلسوں میں صحابہ گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے تھے تو وہ توجہ الی اللہ ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نقل فرمایا جو بھی بندہ اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اس کے فرما بردار بنا دیں گے، محبت اور رحمت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہر بھلائی دوسروں سے زیادہ جلدی اسے عطا فرمائیں گے۔ ذکر سے کامیابی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ چیزوں کی تاثیر میں ان کی مقدار اہم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے
تو خاص مقدار اور خاص اوقات میں متعین مدت تک اسے استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی پابندی سے ہی شفا حاصل ہوتی ہے۔ توجہ الی اللہ اور ذکر کی کثرت ہی سے دل کو شفا ملتی ہے۔ فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ جس طرح وٹامن سے بخار دور نہیں ہوتا، اس کے لیے اینٹی بایوٹک دوا ضروری ہے، فکر بھی دوسرے اعمال سے نہیں کثرت ذکر ہی سے پاک ہوتی ہے۔ اچھی مٹھائی بنانے والے کیک کے سائز وغیرہ کے حساب سے کتنی دیر اسے اوون یعنی بھٹی میں رکھنا ہے، اس کے بیکنگ ٹائم یعنی پکنے کا وقت کا پورا لحاظ کرتے ہیں۔ اوون میں کم وقت رکھنے سے کیک کچا رہ جائے گا اور زیادہ رکھنے پر جل جائے گا۔ تجربے کی بات ہے کہ بادشاہ اور بڑے حکام ملاقات کے لیے زیادہ انتظار کرواتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں بھی لمبے مراقبے کرنے ہوتے ہیں، تب کیفیات بنتی ہیں۔ ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت کے انوار اترتے ہیں۔ زیادہ ذکر سے دل ان انوار سے فل چارج ہوتا ہے۔ جس طرح سیل فون کی بیٹری فل چارج ہوتی ہے تو گھنٹی زوردار بجتی ہے، کثرت ذکر سے بھی زوردار کیفیات، عمل کی طاقت اور گناہ سے پرہیز کی صلاحیت بنتی ہے۔ کثرت مراقبہ سے دل کو کامل شفا ملتی ہے، بیکار اور گندے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز کے باہر بھی وسوسے نہیں آتے۔ کثرت مراقبہ سے دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے اور ہر وقت ایک دھیان اللہ کی طرف بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت صحابہ کے دور سے جاری ہے، لیکن بعد کے دور میں ان کا نام فنا اور بقا رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی دل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دنیاوی کام کاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ سکتا ہے، یعنی انسان ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون پر بھرپور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ طالب علم ریاست میں اول آئے تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس دن اس کے دل میں رہتا ہے کہ میں اول آیا ہوں۔ ایکسیڈنٹ آنکھوں سے دیکھ لے تو دن بھر زخمیوں اور مرنے والوں کا منظر نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح دیگر کاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھا جا سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اپنے رب کا ذکر کرو۔ جو لوگ مصروفیت یا کسی وجہ سے بیٹھ کر لمبے مراقبہ کی مشق نہ کر سکے، ان کے لیے وقوف قلبی آسان ہے، یعنی دیگر کاموں میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کا نام لیتا رہے۔ اسی کو دست بکار دل بیار کہا گیا ہے۔ یہ ذکر ہر جگہ ہر ایک کر سکتا ہے، اس میں کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ ذکر قلبی سے دو عظیم نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قوت ارادی، ڈٹرمینیشن پاور، پختہ ارادہ کرنا، ڈلمل نہ رہنا اور کام کو مکمل کر دینا اسی سے ہوتا ہے۔ یہ ڈرائیونگ فورس ہے۔ مشہور ماہر نفسیات فرائیڈ نے لکھا کہ قوت ارادی وہ طاقت ہے جس سے آدمی اپنی مائنس یعنی ناکامی کو پلس یعنی کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ قوت ارادی انسان میں برداشت کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ بد نظری، شراب، زنا اور گناہ سے بچنا اسی قوت سے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی سے اللہ والے نفس کے گھوڑے پر قابو پاتے ہیں، توجہ پر جماؤ اور دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ قوت ترکیز، پاور آف کنسنٹریشن، اسی صلاحیت کی وجہ سے آدمی اپنے کام میں پوری دلچسپی لیتا ہے اور پوری قوت جھونک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے شخص سے بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ توجہ کو ایک طرف مرکوز کرنے سے آدمی کے اندر غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے۔ جو مراقبہ کرے اسے کوئی کام مشکل نظر نہیں آتا۔ مالیکیول لیول سے کم پانی کی دھار سے پتھر کاٹے جا سکتے ہیں۔ ایک چینی شخص کے سر پر کنکریٹ کا بہت بڑا بلاک رکھ کر 30 کلو کے ہتھوڑے سے توڑا گیا، اس کو کچھ نہ ہوا۔ ایک جاپانی بوڑھا بھینسے کو 3 کک میں گرا دیتا تھا۔ جھنگ کی سرکس میں لڑکی کے بغلوں میں تیز نیزے رکھ کر اسے ہوا میں معلق کر دیا گیا، اسے کچھ نہ ہوا۔ یہ سب توجہ کی طاقت کے کرشمے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم لاکھوں کی فوج کو کاٹتے ہوئے دوسری جانب نکل جاتے، یہ توجہ اللہ سے ہوا۔ ارشاد ہے، میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ نماز میں توجہ جم جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی، بے بس مضطر کی دعا میں توجہ کی شدت کی وجہ سے تاثیر اور قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلوک کا مقصد توجہ والی نماز بنانا ہے۔
حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی نماز سکھائی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بلا وسوسہ نماز پڑھتے تھے۔ سائنسدان کی توجہ جمنے کی وجہ سے وہ نئی ایجادات کرتا ہے۔ مغربی دنیا میں اسپیشلائزیشن پر زور ہے۔ مراقبہ اور وقوف قلبی سے مومن کی اللہ کی طرف توجہ بن جاتی ہے تو شریعت کی پابندی آسان ہو جاتی ہے اور غیر معمولی کام اس سے ہونے لگتے ہیں۔